جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شمع رسالت کے پروانوں، آقا کریم نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ اسی اعتبار سے فرمایا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مولا ایسا رسول ان میں بھیج، اس خانہ کعبہ کا محافظ، اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا اور اس تیرے گھر کی طرف پھرنے والے لوگوں کے دلوں کو تیری طرف پھیرنے والے ایسے رسول کو مبعوث فرما، ایسے رسول کو ان کے درمیان بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف اور ستھرا بنا دے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ انسان کا دل اسی وقت ستھرا ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم و حکمت کی باتیں آ جائیں. انسان کا دل اسی وقت پاکیزہ ہو سکتا ہے جب وہ تعلیمات الہی سے آشنا ہو جائے. انسان کا دل اسی وقت پاکیزہ ہو سکتا ہے جب اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کے ذریعے اس کے دلوں کے زنگ کو دور کر دے. اور آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو، لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے، میل لگتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے میل کو آگ سے دور کیا جا سکتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر کے اور موت کو کثرت سے یاد کر کے تم اپنے دلوں کے زنگ کو مٹا سکتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے رب قدیر ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ان آیات کے اسرار و رموز جو ہیں، ان کی حکمتیں جو ہیں، ان حکمتوں سے انہیں آشنا کرائیں، وہ حکمتیں انہیں بتائیں، اور پھر جب ان حکمتوں کو وہ لوگ پا لیں تو اس پر عمل کر کے وہ لوگ اپنے دلوں کو ستھرا بنا لیں. ایسے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیں. لیکن قربان جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پر عرض کیے تھے، ایک تو یہ کہ رسول آئے تو آیتوں کی تلاوت کرے، پھر ان پر حکمتوں کی باتیں بتائے، اور پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کرے. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ باقی رکھا، لیکن ترتیب بدل دی. ترتیب بدل دی کیونکہ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ جب کتاب اور حکمت کی باتیں آتی ہیں، یعنی بندہ جب اللہ کے اسرار و رموز پر واقف ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے جب وہ زندگی گزارتا ہے، حقیقت میں یہی حکمت ہے کہ جو تم نے سیکھا ہے، جو علم نافع حاصل کیا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسی پر عمل کرو. یہ حکمت ہے کہ تم اس پر عمل کر رہے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ستھرا بناتا چلا جائے گا، تمہارے دلوں کو پاکیزہ بنا کر رکھ دے گا. حقیقت میں یہی معاملہ ہوتا ہے، عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے. ترتیب یہی ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر دلوں کو ستھرا بنایا جائے. یہ معاملہ ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ترتیب سے دعا فرمائی کہ ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کریں، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں، اور پھر ان کے دلوں کو ستھرا بنائیں. لیکن مولا تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو بھیجا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی اے پیغمبر رحمت، اے پیغمبر، اے خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی دعا قبول تو کر لی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لے کہ ایسا رسول مبعوث کر رہا ہوں، ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو کتاب اور حکمت کی باتیں بتانے کے بعد دلوں کو ستھرا نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ آیتیں تلاوت کرتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے دل ستھرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود بخود ان کو حکمت کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایسا رسول بھیجا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ وہ رسول ہو جو آیتیں تلاوت کرے، حکمت کی بات سکھائے، پھر تزکیہ کرے، دل کو ستھرا بنائے. رب نے فرمایا کہ وہ رسول ہم نے بھیجا ہے جو آیتیں تلاوت کرتا ہے، دلوں کو ستھرا بناتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترتیب بدل کر اپنے محبوب باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عظمت اور وہ شان بتا دی کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ کتاب اور حکمت کے بعد میرے محبوب نے اپنے صحابہ کے دلوں کو اتنا ستھرا بنا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز ان کے دل پر اثر نہیں کرتی تھی. نہیں، میرا محبوب وہ محبوب ہے جس نے سخت سے سخت دل انسان کو اپنی نگاہ رحمت سے ستھرا بنایا ہے، اور اس کے بعد اسے حکمت کی باتیں سکھائی ہیں. ان کے دل اگر ستھرے ہوئے ہیں تو کتاب اور حکمت سے ستھرے نہیں ہوئے. ان کے دل اگر ستھرے ہوئے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ستھرے نہیں ہوئے. ان کے دل اگر پاکیزہ ہوئے تو ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئے، ان کے کسب سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کے دل ستھرے ہوئے تو اس بنا پر کہ میں نے وہ رسول بھیجا ہے کہ جو آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کو ستھرا بناتا چلا جاتا ہے.
یہ عظیم حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. کہاں کہاں ڈھونڈو کہ شان رسالت کو، کہاں کہاں انکار کے راستے ڈھونڈو کہ کہاں سے ہم انکار کر جائیں اور رسالت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں یا اس کی شان کو گرانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، الفاظ بھی وہی دہرائے لیکن ترتیب بدل کر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ دلوں کا ستھرا ہونا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جتنے دل قیامت تک پاکیزہ ہوں گے وہ نگاہ مصطفیٰ کے منور ہونے سے ہی منور ہوں، نگاہ مصطفیٰ کے پڑھنے پر ہی منور ہوں، انہی کے صدقے میں وہ روشن ہوں، ورنہ کوئی دل ستھرا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے آپ دیکھیں علم والے بہت ہیں، شیخ الاسلام بن کے گھومتے ہیں، بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو جو ہے حوالے دینے والے بتاتے ہیں، بڑی تفسیریں سنانے والے بتاتے ہیں، حکمت کی بڑی بڑی باتیں کر کے دکھاتے، لیکن ان کے دل ستھرے نہیں ہیں، ان کے دل ستھرے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب نہیں کیا جو ایک علم والے کو کرنا چاہیے تھا. اس لیے خواب میں دیکھنے کے بعد بھی داڑھی مبارک ویسی نہیں رکھی جیسی میرے آقا کی تھی. اتنی حدیثیں اور اتنے حوالے پڑھنے کے بعد کہ یہ حوالے وہ حوالے، یہ ثبوت وہ پروف، ساری چیزوں کا انبار لگا دیا اور کبھی اس بات پر عمل نہیں کیا کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ عظیم الشان داڑھی مبارک تھی جس سے حضور کا سینہ مبارک بھرا ہوا تھا. اور یہاں پہ انگریزوں کی صورت بنا کر کہتے کہ ہم شیخ الاسلام ہیں. ایسے کسی شیوخ کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے شیوخ کو دیکھنا ہے تو امام عشق و محبت کو دیکھو، مفتی اعظم ہند کو دیکھو، حضور تاج الشریعہ کو دیکھو، ہمارے علماء کو دیکھو کہ یہ ایسے ایسے شیوخ ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے خوف الہی میں زندگی بھی گزاری اور سنت رسول کو اپنی ذات کے ذریعے زندہ بھی کیا ہے. تو دلوں کا ستھرا ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پر منحصر ہے. اسی لیے تو امام عشق و محبت نے نہ علم کی طلب کی، نہ حکمت کی طلب کی، نہ علم کی طلب کی، نہ حکمت کی طلب کی. بس مانگا تو کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یہ امام عشق و محبت کی آرزویں ہیں کہ جب دل ستھرا ہو گیا تو اے میرے آقا آپ کی نگاہ رحمت سے جب دل ستھرا ہو گیا تو علم و حکمت کے اسرار تو اس میں آنے ہی ہیں. دل تو ہے ہی خزینہ، دل تو ہے ہی گھر، علم و حکمت کا، اسرار کا، چھپی ہوئی باتوں کا ٹھکانہ دل ہی ہے، اسی لیے تو اسے چھپایا گیا ہے. آج تک وہ دل جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا ہمارے جسم کا ایک لوتھڑا بنا ہوا ہے، ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسرار و رموز کہاں جا کر جمع ہوتے ہیں آج تک کسی نے اس کا ٹھکانہ نہیں پتہ کیا کہ کون سے سینے کے کس حصے میں وہ اسرار جمع ہو جاتے ہیں، دماغ کی کس رگ میں اور کہاں پر جا کر وہ اسرار چھپتے ہیں. وہ پیش پوشیدہ باتیں جمع ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دنیا میں انسانوں کے درمیان رہ کر اس قدر وسعت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے کوئی پیروں تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اسی بنا پر حاصل ہے کہ جب اس کا دل ستھرا ہو گیا تو سب کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہمارے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے اور ہمارے لیے وہ عظیم تحفہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ عظیم انعام ہے کہ ان کے لکھے ہوئے ایک ایک شعر کو آپ وظیفے کے طور پر تلاوت کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اگر کسی کو چاہیے کہ ہمارا دل ستھرا ہو جائے، کسی کو چاہیے کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، اس شعر کی کثرت سے تکرار کرتا رہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا اور دل کو پاکیزہ فرما دے گا. حضور کی بارگاہ سے کرم ہوگا اور دل ستھرا ہو جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ کل میں نے بتایا کہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے دن کے حوالے سے ہمارے علماء میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پیر کے روز ہوئی ہے. زیادہ لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع النور کا تھا، ربیع الاول کا تھا. اختلاف علماء کا تاریخ کو لے کر ہے، تاریخ کو لے کر ہے کہ کون سی تاریخ تھی. لیکن اس پوری گہرائی میں جانے کے بجائے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، محققین کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب تحقیق نکل کر سامنے آتی ہے تو اکثر کا یہی قول ملے گا کہ زیادہ تر علماء کرام یعنی جمہور کے نزدیک اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی تھی. اس 12 تاریخ پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے، چند ایک نے اختلاف کیا ہے. ایک بات یہاں ٹھہر کر آپ کو یہ بھی بتا دوں اور آپ کے ذہن سے صاف کر دوں، ابھی جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ قریب آئے گی نا، آپ کے پاس جو ہے چند 4-5 حدیث پڑھنے والے گروپ کی طرف سے ایک میسج آنا شروع ہوگا. اس میں لکھا ہوگا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھا ہے. فتاوی رضویہ کا حوالہ ہوگا. ہمارے لوگ ہمارے پاس پریشان حال آتے ہیں، آپ لوگ کے پاس بھی کبھی آیا ہوگا، یہ بات سننے میں آئی ہوگی. ارے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے 8 ربیع الاول. لیکن اعلیٰ حضرت تمہاری طرح جاہل مصنف نہیں تھے، ایک بڑے محقق تھے اور امام اہل سنت تھے. اعلیٰ حضرت علم کے ساتھ ناانصافی کرنے والے اور چھپانے والے نہیں تھے، علم کو کھول کر رکھنے والے تھے کہ تم علم حاصل کرتے جاؤ. اور ساری تحقیقوں کو پڑھنے کے بعد جس طرح میں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 8 بھی بتا دی، 9 بھی بتا دی، 1 بھی بتا دی، 3 بھی بتا دی، ماہ رمضان بھی بتا دیا، ربیع الاول بھی بتا دیا، محرم بھی بتا دیا، اور ساری تحقیق کے بعد جب میں نے جو قول کیا ہے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سارے علماء کا اتفاق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا. اس تحقیق کو اعلیٰ حضرت نے آخر میں بیان کیا ہے، قول کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت کوئی ایسے ہی مصنف نہیں بن گئے تھے کہ کسی پہ بھی جس پہ دل جمع اٹھا کر لکھ دیا. جو محققین علماء ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں، وہ لوگ عوام کو گمراہ نہیں کرتے اور علم کو چھپاتے نہیں. اعلیٰ حضرت نے جو اقوال الگ الگ علماء نے کیے تھے ان سب کو جمع کیا اور آخر میں پھر یہ قول بتایا ہے کہ یہ فلاں کا قول تھا، فلاں کا قول تھا، فلاں کا قول تھا، کہ فلاں نے 8 تاریخ کہی، کسی نے 3 کہی، کسی نے 5 کہی، کسی نے محرم کا مہینہ بتایا، کسی نے رمضان کا بتایا. وہ ایک کا اعلیٰ حضرت نے ایک نے جو اختلاف کیا اس کا ذکر کیا، اور یہ لوگ جو ہے وہی اختلاف والی بات کو اٹھا کر بتاتے. دیکھو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علم کو چھپانے والے، ملت کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کو گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈھکیلنے والے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو متنفر کرنے والے لوگ ہیں. اگر یہ حقیقت میں اچھا اور پاکیزہ دل رکھنے والے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کے وہ اختلافی قول کو جو انہوں نے کسی مختلف یعنی اختلاف کرنے والے عالم دین کے حوالے سے نقل کیا تھا، اس قول کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنا موقف، اپنی تمنا اور اپنی مرضی جس پر ان کا عمل تھا وہ جو ظاہر کیا، وہ بتاتے کہ اعلیٰ حضرت کا عمل اس بات پر تھا. لیکن یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ لوگوں کو بس دھوکہ دینا جانتے. تو کبھی آپ کے پاس میسج آ جائے نا تو پہلے سے تیار رہنا جواب دینے کے لیے کہ ارے وہ عقل کے اندھے اور علم کو چھپانے والے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے
صرف یہ ایک ٹکڑا نہ پڑھ بلکہ پوری کتاب پڑھ، پورا رسالہ پڑھ، فتاوی رضویہ کا وہ حصہ جہاں پر حضور نے حضرت اعلیٰ حضرت نے حضور کی پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے اقوال بیان کیے ہیں اور آخر میں اپنا قول پیش کیا، اسے پڑھ، تیری بھی آنکھ کھل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو اعلیٰ حضرت کے اقوال کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے ایمان عطا فرما دے گا۔ میں تو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو آ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پڑھتے چلے جاؤ گے اور اعلیٰ حضرت کی محبت اگر دل میں آ گئی نا تو وہیں سے ایمان کا نور جگمگانے لگ جائے گا، کہ معمولی شخصیت نہیں ہے اعلیٰ حضرت۔ ایمان کا جو محافظ ہوتا ہے اگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو گویا تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا، اور اگر ایمان نہیں تھا اور تم نے اس سے محبت کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ والے معمولی نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص پیدا کیے جاتے ہیں، یہ یہاں آ کر اپنے کسب سے، اپنی محنت سے اور اپنی کاوشوں سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا مقرب بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماتی الوجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس پر اکثر علماء کرام کا عمل رہا کہ 12 ربیع الاول کو ہی حضور کی پیدائش ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں وہی پیدائش ہوئی ہے نا حضور کی، سبھی جانتے ہیں۔ تو مکہ المکرمہ میں علماء فرماتے ہیں کہ مکے والوں کا عمل یہی رہا کہ وہ ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک گھر میں جا کر جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر میلاد پڑھا کرتے تھے، میلاد پڑھا کرتے تھے۔ ابھی یہ 30-40 سال سے وہاں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ورنہ ابھی تک لوگ اس گھر میں داخل ہوتے تھے اور وہاں میلاد پڑھا کرتے تھے۔ دشمنوں نے بڑی کوشش کی، آس پاس کے سارے علاقے کو صاف کر دیا، سارے علاقے کو صاف کر دیا، اور کوشش تھی ان کی کہ یہ گھر بھی صاف کر کے روڈ بنا دیا جائے اور اس پر سے گاڑیاں دوڑائی جائے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اس لیے پسند فرمایا کہ وہاں اپنے محبوب کو جلوہ کر فرمایا۔ تو بھلے ہی دور سے زیارت ہو جاتی ہے، قریب سے زیارت ہو جاتی ہے، اندر داخلے کا موقع نہیں مل پاتا، لیکن کم از کم زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک میسر آ جاتی ہے۔ تو اس گھر میں روز ہر 12 ربیع الاول کو مکے والے بھی داخل ہوتے اور وہاں جمع ہو کر میلاد منایا کرتے تھے، میلاد پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں جو انصار کے قبیلے کے لوگ آج جو موجود ہیں وہ آج بھی کوئی پیر کے روز اپنے گھر میں میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے، کوئی منگل کے روز کرتا ہے، کوئی جمعرات کو مناتا ہے، کوئی سنیچر کو مناتا ہے، سب نے الگ الگ دن بانٹ رکھے ہیں اور وہاں پر ہر ہفتے وہ لوگ میلاد رسول کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم تو سال میں ایک آدھ بار منا لیے تو منا لیے اپنے گھر میں محفل میلاد، وہ ہر ہفتے محفل میلاد کرتے ہیں، اس لیے کہ آج بھی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب صدقہ رسول اللہ کا ہے، سب صدقہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ تو آج بھی وہ میلاد مناتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عالم تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام۔ آپ سوچیں گے کہ بار بار اعلیٰ حضرت کو ہی کیوں لے کر آتا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کو پڑھنا شروع کرو تو کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور وہیں اتنا مل جاتا ہے کہ کوئی کمی ہی نہیں ملتی، کوئی کمی ہی نہیں ملتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور انہوں نے اتنا ہمیں عطا بھی کیا۔ تو عظیم سہانی گھڑی جلوہ گر ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس برچے گیتی پر جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے اس نور نظر کا نور میرے شکم میں منتقل ہوا تو مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ میں حاملہ ہوئی ہوں۔
ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، اسے درد ہوتا ہے، اسے تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو چلنے پھرنے میں اذیت ہوتی ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، وہ کام اس کو کم ہو جاتا ہے، وہ بہت جلد تھک جایا کرتی ہے. لیکن حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا، بلکہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جب میں کچھ نیند اور کچھ بیداری کے عالم میں تھی تو ایک فرشتے نے آ کر میرے کان میں کہا کہ اے آمینہ جانتی ہو تم حاملہ ہو گئی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے خبر نہیں. فرماتی اس فرشتے نے جب میرے کان میں کہا تب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں. اللہ اکبر. فرماتی کوئی ایسی علامت کوئی ایسی نشانی ظاہر ہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ ظاہر ہی نہیں ہوا. اس فرشتے نے کہا کہ ایک بہت ہی اللہ کے عظیم نبی کی تم والدہ بننے والی. اور پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو میرے اطراف میں کوئی نہیں تھا. فرماتی ہے جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا یہ محبوب، میرا یہ نور نظر جلوہ گر ہونے والا تھا، تو اسی رات پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے آمینہ آج وہ نبی جلوہ گر ہونے والا ہے تمہارے شکم سے جس کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کو منور فرمانے والا ہے، پورے عالم کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمانے والا ہے. اور اسی رات پھر صبح صادق کا وقت تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس نور نظر کو جلوہ گر فرمایا. فرماتی ہیں کہ ان کی پیدائش کا بھی مجھے احساس نہیں ہوا. جبکہ ماؤں کا عالم کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اب جان جاتی کہ نہ جاتی، اب حالت خراب ہوتی، اب بچتی کہ نہیں بچتی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا، بس اتنا میں نے دیکھا کہ میرے شکم سے ایک نور نمودار ہوا ہے، ایک نور نکلا ہے اور وہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. آج بھی آپ جائیں اگر مکہ المکرمہ میں جنت المعلا کی طرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس سے ہی وہ راستہ نکلتا ہے، آپ زیارت کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. جب اس کاشان اقدس سے ہوتے ہوئے جنت معلا کی طرف جائیں تو وہیں سے بائیں ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو غزہ کا راستہ دکھائی دیتا ہے. یعنی یہ راستہ سیدھا آپ چلے جائیں تو ملک شام ہی پہنچتا ہے. گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس ہے اور آج جس سمت میں دروازہ ہے اس کے سمت میں اگر دیکھا جائے سیدھی طرف تو وہیں پر ملک شام نظر آتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کس قدر حقیقی تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایسا نور نمودار ہوا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو اس کی روشنی میں دیکھ لیا. اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرا یہ نور نظر، میرا یہ لخت جگر اس عالم میں پیدا ہوا ہے کہ ختنہ شدہ تھے اور ناک کٹی ہوئی تھی. ناک کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ بالکل صحیح و سالم تھے اور ختنہ شدہ تھے. عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو میں بسے ہوئے اور ایک پاکیزہ کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے. اور فرماتی کہ جب میرا یہ نور نظر جلوہ گر ہوا تو گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف اپنے سر مبارک کو اٹھا کر دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح فرمائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس عالم میں اور اس شان میں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی پاکیزگی کا ذکر فرما رہے ہیں. اور یہاں پر لوگ کہتے ہمارے جیسے تھے، ارے ہماری پیدائش حضور کی پیدائش کی طرح نہیں ہو سکتی. تو حضور کا سراپا، حضور کی ذات، حضور کی صفات ہمارے جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین اقدس میں کبھی کوئی ایک روایت ہے کہ حضور کے نالین اقدس میں ایک ہلکی سی نجاست لگی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں نماز ادا فرمانے والے تھے تو جبریل امین نے آ کر کے کہا حضور اپنی نالین اقدس کو اتار دی. تو ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہیں. تو کہاں برابری کرنے جا چلے ہو ذات کی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے باعث تخلیق فرمایا ہے.
کہاں برابری کرنے چلے گی؟ تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے، میرے نور نظر نے اس طرح اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہ خادمہ نے یہ آواز سنی اور بعض روایتوں میں کہ سیدہ آمینہ نے سنی، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں نور ہی نور بھر گیا ہے، اور لوگ آواز لگا رہے ہیں کہ اس محبوب کو، اس بچے کو لے چلو، اور لے کر گئے۔ مجھے کچھ آوازیں آئی، اس کے بعد آواز بند ہو گئی، میں نے حضور کو اپنی بارگاہ اپنے پاس نہیں پایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر نور چھا گیا اور پھر آوازیں آئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مشرق کی طرف لے جایا گیا تھا، مشرق والوں کو دکھا دیا گیا، اب مغرب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ فرماتی حضور پھر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضور تشریف لائے اور کہا گیا کہ انہیں مغرب و مشرق کی سیر کرا دی گئی ہے، تاکہ سارے اولین و آخرین مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے سارے جان لے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو جلوہ گر ہو چکے ہیں، جو جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں بدبو میں ہوتے ہیں، وہ آتی ہے ان کے پاس سے، انہیں نہلانا پڑتا ہے۔ حضور خوشبو میں بسے پیدا ہوئے تھے۔ خادمائیں جو اس وقت وہاں موجود تھی فرماتی ہیں کہ ایسی خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے کسی اچھے سے اچھے عطر میں بھی نہیں پائی تھی، ایسی خوشبو تھی۔ اس کے بعد شواہد النبوت میں علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی حسین رات تھی کہ زمین اور آسمان میں انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق تھی سب خوشیاں منا رہی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے ایک پرچم لے کر نازل ہوئے تھے، جسے انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ ایک پرچم کو مشرق میں نصب کیا اور ایک پرچم کو مغرب میں نصب کیا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرچم مشرق سے مغرب تک خانہ کعبہ کے ذریعے لگا دیا گیا ہے، اور یہ جان لو کہ اب جو دعوت یہاں سے نکلے گی وہ مشرق سے مغرب تک ہر جگہ پھیل جائے گی، سب جگہ پھیل جائے گی۔ یہ پرچم حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئی۔ یہ نورانی پرچم رہا ہوگا جسے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جنہیں اللہ نے نور عطا فرمایا انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے جانا بھی ہوگا، یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر بھی عطا فرمائی ہوگی، یا اس وقت جو نیک لوگ تھے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تبھی علماء نے کئی کتابوں میں اسے نقل فرمایا اور درج کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے بت منہ کے بل اوندھے گرے پڑے ہیں، اور خانہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جو ہے جھکتا نظر آ رہا ہے۔ یہ عالم ہے کہ تعظیم کے لیے کعبہ بھی جھک رہا ہے، اس لیے کہ آج وہ رسول جلوہ گر ہو رہا ہے جن کے صدقے میں آج کعبے کو تمام بتوں سے اور تمام شرک کی ناپاکیوں سے نجات ملنے والی ہے۔ وہ عظیم رسول جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یا رسول تو یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں، اور اس طرح زمین اور آسمان میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب جلوہ گر تو ہوا ہے لیکن یہ یتیمی کی حالت میں ہے، ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے، انہیں لوگ یتیم کہیں گے، ان کی پرورش کیسے ہوگی، یہ کہیں لوگوں کے درمیان رہ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، اگرچہ ان کے والد نہیں ہے، اگرچہ انہیں میں یتیم بنا کر پیدا کر رہا ہوں، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ان کا محافظ میں ہوں اور میں ہی ان کی تربیت فرمانے والا ہوں۔ تو گویا حضور کی پیدائش رحمت الہی میں ہوئی، حضور کی پرورش ہی مولا تعالیٰ فرما رہا، اور یہاں پر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی نے حضور کو پالا ہے، بلکہ جب تاریخیں پڑھو، سیرت رسول پڑھو تو آپ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہیں اور بھوکوں کو کھانا نصیب ہو رہا ہے، اور جن کے پاس کپڑے نہیں تھے اللہ تعالیٰ انہیں کپڑے عطا فرما رہا ہے، جو آزادی کے لیے تڑپ رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں آزادیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہ حضور کے آنے کا صدقہ ہے، اور سب سے پہلا کرم اگر میرے آقا کی آمد پر کسی کو ہوا ہے تو وہ عورتوں کو ہوا ہے۔ سب سے پہلا کرم اگر کسی پر ہوا تو عورتوں پر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا،
ابو لہب کی باندھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی دوڑی گئی ہیں اور ابو لہب کو خوشخبری سناتی ہے کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تو نے خوشخبری سنائی، جا تو آج سے آزاد ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ شان ہے کہ حضور بتا رہے کہ آج سے وہ سارے لوگ جو عورتوں کو اپنی غلامی میں رکھتے ہیں وہ جان لو میں پیدا ہو گیا ہوں اور عورتوں کی آزادیاں شروع ہو گئی ہیں، عورتوں کو آزاد کیا جانا شروع کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں اور عورت کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب عالم دیکھیں کیا ہے، عالم دیکھیں کیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آپ کو جو پوتا ہوا ہے اس کی شان بڑی نرالی ہے، پوچھا کیا شان ہے؟ کہا کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ان کی ناک کٹی ہوئی تھی، تو تعجب کرتے ہیں کہ آج تک تو یہ بات دیکھی ہی نہیں۔ یقیناً میں یقین سے کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی شان دنیا میں سب سے نرالی بنانے والا ہے، سب سے اونچی بنانے والا ہے۔ سارے لوگ حیران ہیں، پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب بتاؤ تو صحیح اپنے فرزند کا، اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ne اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، یا جس کی تعریف، جس کی حمد، جس کی بڑائی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بات مشہور تھی کہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے ان کا اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام کسی نسبت سے اور اس نیت سے رکھے تھے کہ کاش وہ فضیلت ہمیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو جنہیں مصطفیٰ بنایا ان کے لیے سب چیزوں کو پہلے ہی چن رکھا تھا کہ وہ کسی محنت سے، مشقت سے، کسب سے، نیتوں سے، منتوں سے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں خاص وقت پر، خاص خاندان میں، خاص موقع پر پیدا کیا جائے گا، اور اس کا انتخاب پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے، پہلے ہی فرما لیا ہے کہ کس صلب میں اور کس وطن میں ہو کر کے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوگا۔ تو قریب 5-6 لوگوں کے نام ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کی حفاظت کیسی کی کہ اگرچہ لوگوں نے اس نیت سے اپنے بچوں کے نام رکھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی نہ نبوت کا دعویٰ کیا، نہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں نیا دین لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ وہ سب اپنے نام کے ساتھ رہے اور پھر مر کر اس دنیا سے چلے گئے۔ دعویٰ کرنے والے صرف ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو حقیقت میں اللہ کے محبوب اور پیغمبر اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہ نام رکھا گیا۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے وہ اپنے شہر میں نہیں پالا کرتے تھے، بلکہ الگ الگ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات کی عربی زبان جو ہوتی تھی وہ شہر کے مقابلے بڑی فصیح اور بلیغ ہوتی تھی، بڑی عمدہ ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے بچوں کی دیکھ بھال سے فارغ رہیں اور ہماری خدمت جیسے پہلے کرتی رہیں وہ ویسے ہی کرتی رہیں اور ہمارے ساتھ وقت گزارتی رہیں، تاکہ وہ کسی طرح پریشان نہ ہو اور ہم بھی کسی طرح پریشان نہ ہو۔ اور تیسری اہم وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ یہاں نرم نرم گدوں میں، اے سی کی ٹھنڈک میں، یا پھر اچھے سے ہماری گودوں میں کھیلتے ہوئے نہ پلے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ بچہ پلے تو زمین کی ریت پر کود کود کر پلے، تاکہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو، اس کا جسم مضبوط ہو، اور وہ حالات کو اپنے اندر، موسم کے حالات کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آج ہمارا حال یہ کہ موسم تھوڑا بدلا تو چھینکنا شروع کر دیتے ہیں،
تھوڑی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی تو سب کو کف اور بخار پکڑ لیتا ہے، ڈاکٹروں کی کلینک بھری نظر آتی ہے، کیا ہو گیا بھائی، سب کو بخار ہے، سب کو سردیاں ہے، بس یہی چل رہا ہے۔ ایسی ایسی وبائیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ صرف چھینکنے اور کھانسنے والوں کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ عالم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پر کہ ہم اس قدر کمزور ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نہ ہمیں فریش ہوا چاہیے، نہ فریش ایئر چاہیے، نہ اچھا موسم چاہیے، نہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں ایسے کھیل کود کی جگہ پرووائڈ کر پاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج ہم بہت زیادہ آرام دینا اور آرام کرنا پسند کرنے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہو گئی؟ اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہونے لگا کہ آج ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جا رہے ہیں لوگ، 40 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد پکڑ لے رہے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم یہ تھا کہ آپ تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھو کہ کئی صحابہ 110 سال کی عمر میں ہونے کے بعد بھی میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اور تلوار ٹوٹ جاتی تو اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے پہلوانوں کی کمر توڑ کر ان کو جہنم رسید کرتے نظر آتے تھے۔ اور آج ہم 40 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں، 4 مالا اگر چڑھ جائیں 4 منزلہ تو حالت یہ ہوتی کہ سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ بہت زیادہ کہیں اگر کوئی دوڑا دے تو ہمارا دم نکلنے لگتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، جا کر آپ اینجیوگرافی کرا لیجیے۔ یہ عالم ہو گیا ہمارا، اس دہلیز پر ہم آ کر بیٹھ گئے بہت زیادہ آرام کی وجہ سے۔ اور جبکہ عرب کے لوگوں کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ بچوں کو آرام دینے کے بجائے اچھی زبان سکھانے کے لیے اور ان کی عمدہ تربیت اور ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی ریتوں پر جب ہمارے بچے گریں گے اور ان ریتوں سے، ان مٹیوں سے جب ان کے جسم کا مساج ہوگا تو ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوگی، ان کا کلیجہ بھی مضبوط ہوگا، اور وہ حالات سے لڑنے کے لیے بچپن سے ہی تیار نظر آئیں گے۔ آج 18 سال کے ہو گئے ہیں اور بچے ہی کہلاتے ہیں، 18 سال کے ہو کے بچے ہی کہلاتے ہیں، اور 18 سال میں مسلمانوں نے بڑے بڑے ملک فتح کر لیے تھے۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو ہندوستان میں کہ ابن قاسم کی عمر بھی 18 سال ہی تھی، اور میدان کربلا میں 22,000 کے لشکر کو ہلانے والے جو نوجوان تھے، چاہے وہ حضرت علی اکبر ہو، چاہے وہ حضرت قاسم ہو، یا پھر اور دیگر رفقا ہو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی عمریں اٹھا کر دیکھ لے، زیادہ تر لوگ آپ کو 20 سال کی عمر کے قریب قریب نظر آئیں گے۔ اور یہاں پر ہم 18-20 سال کی عمر میں اب بالغ ہوئے ہیں بھائی صاحب۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو ایک مزاج پیدا کرو مسلمانوں کا کہ جو دور ہمارا ہوا کرتا تھا کہ ڈیفنس سسٹم ہمارے پاس آج نہیں ہے، ہمارے پاس کہ ہم اپنے دفاع کے لیے کیا کریں، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اپنے یہاں گارڈنز، اپنے یہاں بڑے بڑے جو پارک ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے کم از کم ایسی جگہ کا انتخاب کریں یا بنوائیں، اپنے علاقے کے حکمرانوں سے گزارشات کر کے کہ وہاں پر بچوں کے لیے ریتیں جمع کریں، تاکہ ہمارے بچے چھوٹے ان ریتوں پر کودیں، اچھلیں، ان میں گریں، ان میں لوٹیں، تاکہ ان کا جسم مضبوط ہو، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو، اور دفاع کے اور ڈیفنس کے طریقے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے اسکول کے بچوں کو، مدارس کے بچوں کو، تاکہ آنے والے حالات کے لیے وہ کم از کم اپنی جان کی تو حفاظت کر سکیں۔ کبھی مصیبت میں پڑ جائیں تو اپنی حفاظت تو کریں، کبھی کوئی ڈاکو لٹیرا، کبھی انہیں کوئی ڈرانے والا آ جائے تو اس سے اپنی جان کی حفاظت تو کر سکے۔ ایک مسلمان کے حوالے سے قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لے، فرمایا گیا کہ تمہارے 10 صبر کرنے والے 100 پر بھاری ہیں، تمہارے 20 200 پر بھاری ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایمان کے صدقے میں طاقت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈر ڈر کر صرف بھاگ رہے ہیں۔ چور آ گیا تو بھاگ گئے، ڈاکو آ گیا تو بھاگ گئے، لٹیرا آ گیا تو بھاگ گئے، سب لٹوا دیتے ہیں اور اس کے بعد روتے بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدلیں اور
ان سنتوں کو زندہ کریں جن سنتوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیصر و کسریٰ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ حالات ہمیشہ ہمارے ایسے ہی رہیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلاؤ لائے گا۔ کچھ ہماری آزمائشیں بھی ہیں، کچھ ہماری کرتوتیں بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہنے والے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ عالم ہے کہ اگر کہیں کمزور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو مضبوط ہوگی، اور اس کے پرچم تلے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم مسلم کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ ضرور ہوگا، لیکن ہمیں بھی تو بدلاؤ لانا ہے، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ یہ کیا ہم 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک بوڑھے ہو جاتے ہیں، جی کر کیا کریں گے، پریشان ہو کے جیو۔ اگر جی کر کیا کرنے والا معاملہ ہوتا تو خودکشی ہمارے یہاں پر جائز ہوتی، لیکن حرام ہے، اس لیے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو اپنی لمبی عمر کی دعائیں بھی کرو، لمبی عمر کی کوششیں بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کو سب سے عظیم نعمت قرار دیا ہے، تو اپنی اس تندرستی کی حفاظت بھی کرو، لیکن یہ سارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے کرتے رہو۔ معاذ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عظیم بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بہادری اور جن کے مضبوط جسم، مضبوط رگوں، مضبوط اعصاب کی زمانے تک مثالیں دی جاتی رہی، اور عرب خاص طور سے قریش یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کے جسم ہمارے باپ معاذ کی طرح ہونے چاہیے جو صدیوں پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بار بار تنبیہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو آرام دے دے کر اپنے جسم کو کمزور نہ کر دو، اپنے اعصاب کو ڈھیلا نہ بنا دو، بلکہ جاؤ اور محنتیں کرو، مشقتیں کرو، اور اپنے آپ کو اپنے باپ معاذ کی طرح اپنے جسم کو مضبوط بناؤ۔ لیکن ہمارے نوجوان جسم مضبوط بنائیں گے کس لیے؟ گرل فرینڈ کے لیے، سیٹنگ کرنے کے لیے، اس کی نگاہ میں جو ہے خوبرو دکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر جسم تیار ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب چلو حجام کے یہاں پر سیلون میں بیٹھ کر فیشل کراتے ہیں، بلیچ کراتے ہیں، چہرہ بھی تو اچھا دکھنا چاہیے، چہرہ اچھا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب ہیئر اسٹائل بھی بنوا لیتے ہیں، وہ بھی تو سوٹ ہونی چاہیے، جسم اتنا مضبوط ہے، چہرہ ایسا چمکدار ہے تو اب ہیئر اسٹائل بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اب اس میں کچھ رنگ برنگے بال بھی نظر آنے چاہیے، کہیں کالے ہوں تو کہیں پیلے ہوں، کہیں ہرے ہوں، کہیں نیلے، یہ ساری چیزوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی جسم کو آپ مضبوط بناؤ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس توانا جسم میں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور اتنا مضبوط رکھے گا کہ جہاں کھڑے رہو گے تمہارے کھڑے ہونے پر ہی باطل کا کلیجہ تھراتا نظر آئے گا۔ لیکن ہم تو یہاں پر بس اگر مارے باندھے ڈھکیل ڈھکیل کر اگر جسم بنا بھی لیے تو بس یہ کہ شاید کسی فلم اسٹار نے بنایا ہوگا تو اس کی محبت میں بنا لیا، اس کی طرح دکھنے کے لیے کہ اس کے جیسا دکھتا ہوں کہ نہیں دکھتا ہوں، مجھ سے اس کی طرح سیٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوگ میرے آگے پیچھے بائک کے بیٹھ کر گھومیں گے یا نہیں گھومیں گے۔ سیدھی سادی بائکیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن عجیب عجیب سی رہتی ہے جب اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھو کہ ایک جھکا ہوا ہے، دوسرا اس کے پیچھے اور ٹیڑھا ہو کر بیٹھا ہوا۔ یہ کیا اپنی زندگی کو مذاق بنا کر رکھا ہے ہم نے؟ کیا مذاق بنوا کر رکھا ہے ہم نے؟ یہاں عیاشیاں کرنے کے لیے یا اپنا مذاق بنوانے کے لیے مومن پیدا نہیں ہوا ہے۔ مومن کی پیدائش اس زمین پر اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی ذات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اللہ کے دین کو سر بلند رکھے۔ کل بروز محشر حساب لیا جائے گا ہم سے، حساب لیا جائے گا ہم سے، لیکن ہمارا حال بالکل برعکس ہے۔ بس حضرت آئے ہیں، بولیں گے، جائیں گے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بدلو
कोशिश तो करो, अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुंचाने वाला है। क्या आज 40 या 4 दहाइयों से आप इस महफिल को मुनाकिद नहीं कर रहे हैं? क्या आज बरसों से इसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे यूं ही जिसे आपके बाप दादा ने शुरू किया था उसे उनकी औलाद क्या नहीं चला रही है? वजह क्या है कि इस पर आपने कोशिश की तो ये कायम है। अगर आप कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और आपका वजूद भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात आ गई तो बताओ, मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया, लोग बेरोजगार हो गए, काम की किल्लत हो गई। अब जब कहत पड़ता है तो उस जमाने से ये कानून बना दिया गया है कि कहत में जो लोग आ जाएं, कहत की जद में जो लोग आ जाएं तो उनकी देखभाल, उनके खाने पीने का इंतजाम हुकूमत करेगी। और वो इस्लामी हुकूमतें थी, भरपूर लोगों को खिलाती पिलाती थी। ये नहीं कि 40 किलो आया है तो उसमें से 400 ग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं था। अभी बटा था ना 2 साल पहले, थैलियां बहुत लोग लेकर गए कि हुकूमत की तरफ से ट्रक भर कर आ रही है, कहाँ गायब हो जाती खबर ही नहीं होती। अल्लाह हिदायत दे। लेकिन मुसलमानों पर अल्लाह का करम है और मैं कहता हूँ कि ये मोमिनीन के उस आज़म का सदका है जो अल्लाह ताला ने उस बीमारी को टाल दिया कि खूब गुरबा की खिदमत की। अपनी करतूतों या गुनाहों की वजह से अगरचे अजाब की दहलीज पर हम पहुंच चुके थे कि लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी और हमारे कौम के रईसों ने अपना खजाना खोला अल्लाह की हिदायत से और खूब लुटाया गरीबों में। अल्लाह ताला ने उसके सदक़े में अपने गजब को हमसे दूर कर दिया, वरना हलाकतें बहुत होती, मौतें बहुत होती, बहुत तबाहियां आती। लेकिन जो सदक़ात और खैरात फरमाया गया ना, सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है, ठंडा कर देता है। तो सदक़ात और खैरात से बहुत फायदा हुआ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर हुकूमत ये बात तो तय थी कि सबको खिलाया पिलाया जाएगा, लेकिन आप फिक्रमंद थे कि अब नौजवान काम नहीं कर रहे तो क्या हाल होगा उनका। आपने अपने मुशीरों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाकर के सारे नौजवानों को जमा करो और मदीने तैयबा के बाहर एक मैदान में ले जाकर उनसे खंदक खुदवाओ। कई दिनों तक या महीनों तक खंदक खोदी गई। जब खंदक तैयार हो गई तो आपने हुक्म फरमाया कि पूरी खंदक को वापस भर दो। उसको खोदने में भी महीने लगे और बंद करने में भी महीने लगे। पूछा गया कि या अमीरुल मोमिनीन, जब बंद ही करवाना था तो खुदवाया क्यों था? कहा कि कहत का जमाना था और मेरी नौजवान नस्ल घर में बैठे बैठे बेकार हो जाती, उनकी हड्डियों को जंग लग जाता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नौजवान नस्ल को जंग लग जाए, इसलिए मैंने उनसे खिदमत करवाई, मेहनत करवाई, ताकि उनकी मेहनतें बाकी रहे और उनकी हड्डियां मजबूत रहे। लेकिन हमारा हाल तो बिल्कुल फर्क है। एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दिन रात इबादत में मशगूल है, दिन रात 5 वक्त की नमाज पहली जमात में बैठकर, पहली सफ में बैठकर पाबंदी से अदा कर रहा है। कई कई घंटे बैठकर जिक्र और अज़कार में मशगूल है। हुजूर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन बुला लिया। पूछा क्या बात है, कुछ परेशानी है? उन्होंने अर्ज की नहीं। कहा कुछ कारोबार की तंगी है? कहा नहीं। कहा फिर क्यों मैं तुम्हें देख रहा हूं कि 3 दिन से मुसलसल तुम जिक्र और अज़कार में लगे हुए हो, मस्जिद में ही बैठे हो, कहीं काम पर नहीं जाते? तो शख्स अर्ज करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, कोई टेंशन नहीं है काम का। जो टेंशन फ्री लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूं। वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और नौकर चाकर इतने हैं कि मेरे ना रहने पर भी वो सारा कारोबार संभाल लेते हैं, सब संभाल लेते हैं। आज है ना हमारे पास जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जिनके पास बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है, तो उनको घर बैठे जो है रेंट आता है, लाखों रुपए का रेंट आता है। बच्चे समझते कुछ काम की जरूरत नहीं, उनकी सुबह दोपहर में 2 बजे होती है। किसी से मिलना हो तो कहते सुबह 2 बजे आकर मिलना भाई। अब जब मुझसे कहा, मैंने कहा सुबह 2 बजे आकर मिलना। भाई सोने का वक्त होता है, कैसे आकर मिलेंगे और कौन मिलेगा? वहां पर तो कोई रहेगा ही नहीं, सब बंद रहेगा। कहा कैसे बंद रहेगा, सब तो खुला रहता है। मतलब कहाँ खुला रहता है सुबह के 2 बजे? कहा मैं दोपहर की बात कर रहा हूं। तो जब सोकर उठेंगे 2 बजे,
تو وہ دوپہر کا صبح ہی لگے گی نا. جب آنکھ کھلی تب سویرا. یہ کہاوت یہاں پر صادق آ رہی ہے کہ کچھ کام نہیں ہے تو آرام سے سوئے رہتے, رات بھر جاگتے ہیں, یہاں وہاں نکڑ پر, سیل فون میں, ویڈیوز میں, یہاں وہاں لگے رہتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں. نہ قوم کے کام آ رہے, نہ ماں باپ کے کام آ رہے. اور پھر بعد میں ٹینشن رہتا ہے کہ ماں باپ جو ہے صرف ٹارچر کرتے رہتے ہیں, تانا دیتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے, نوکر چاکر اتنے کے کاروبار سنبھال لیتے, صرف مجھے ایک بار جا کر دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد میں آ جاتا ہوں, فری رہتا ہوں. تو سوچا کہ یوں ہی وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہی کر لوں, عبادت میں ہی وقت گزار لوں. آپ فرماتے باخدا اگر تمہارے پاس کام نہیں ہے اور تمہارا گھر اچھا چل رہا ہے تو جاؤ اور دوسروں کے لیے کام کرو. کل سے اگر نماز کے علاوہ مسجد میں بیٹھے دکھائی دیے تو تمہیں سخت کوڑے لگاؤں گا اور سزا دوں گا. اللہ اکبر. یہ دور تھا مسلمانوں کا کہ کوئی مسلم نوجوان بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن یہاں نہ ہمیں پڑھنے سے تعلق ہے, نہ کام سے تعلق ہے. کس سے تعلق ہے بھائی؟ فلم سٹار بننا ہے, سارے جاہل تو فلم سٹار بنے. کوئی فیل ہے, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی یہ حال ہے. اور اس کے بعد آج جا کر درگت دیکھو ان کی کیا بنی ہوئی ہے, جن کو اپنا آئیڈیل ہماری قوم بنا کر چل رہی ہے. آج کیا درگت بنی ہوئی ہے. کوئی ڈرگز کے کیس میں بند ہے, کوئی کسی اور جرم میں بند ہے, کوئی ریپ کیس میں بند ہے, کوئی حرام کاری میں مبتلا ہے, کوئی کسی کام میں مبتلا ہے, کسی کا ایمان برباد ہو کر پڑا ہوا ہے. یہ حالات پہ پڑے ہوئے اور ہم ایسی زندگی طلب کر رہے تھے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرب کے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے, وہاں کی عورتوں کو دیتے کہ وہ ان کو دودھ پلائیں, اچھی زبان سکھائیں, اچھا کردار بتائیں اور ان کی اچھی پرورش کریں. اور یہ معاملہ ہوا کرتا تھا عرب کی ان خواتین کا بھی جو بچوں کو پالتی تھی یا ان کی پرورش کرتی تھی. ان کی شان کیا تھی جانتے ہو؟ وہ کبھی پیسے کی یا تنخواہ کی لالچ میں یا اجرت کی خاطر بچے نہیں پالا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ہم عورتیں جو ہے اپنا دودھ بیچنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی, بلکہ ان کی شان یہ تھی کہ ہم بچوں کی عمدہ پرورش کریں گی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعام و اکرام ان کے والدین سے دلا دے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس کے عوض میں پیسے یا خرچے یہ سب طلب نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کا شوق تھا, یہ ان کی خدمت تھی اپنی قوم کو پروان چڑھانے کے لیے, کہ اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے, اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے سارے لوگ ایک جٹ رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے. یہی سب خوبیاں تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے عرب کو پسند فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب کو وہاں پر مبعوث فرمایا. تو وہاں پر یہ معاملہ تھا. مکہ المکرمہ سے قریب بنو سعد کا قبیلہ آباد تھا. قریب یعنی ہے کافی دور, 100 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا یا اس سے زائد کا ڈسٹینس ہوگا, لیکن اور دیگر علاقوں کی بنسبت وہ قریب گنا جاتا تھا. تو قبیلے بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ المکرمہ میں جو بچے اس سال پیدا ہوئے تھے, اس وقت میں پیدا ہوئے تھے, ان کو لینے کے لیے مکہ المکرمہ آئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے رضاعت یعنی دودھ پینے کا زمانہ جو گزرا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا دودھ نوش فرمایا, پھر حضرت طویبہ کا دودھ نوش فرمایا ہے, حضرت ام ایمن کا دودھ نوش فرمایا ہے, اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف زیادہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سے زائد عرصے تک آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہے. ابھی حضرت حلیمہ کی زبانی سنیے, فرماتی ہیں کہ جس سال ہم مکہ میں بچوں کو لینے کے لیے نکلے اس سال قحط پڑا ہوا تھا, اور آج بھی آپ جا کر دیکھیں قبیلے سعد کا علاقہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے, پہاڑوں کے گرد بسا ہوا ہے اور پہاڑ ہی پر بسا ہوا, اور اس قدر محفوظ علاقہ ہے آج بھی
کہ آج بھی کوئی وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، اور اس زمانے میں تو اور محفوظ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پرورش کے لیے ایسے محفوظ علاقے کا انتخاب فرمایا۔ چاروں طرف جو ہے چھوٹی بڑی پہاڑیوں سے گھرا ہوا وہ علاقہ ہے کہ نہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں لٹیرا بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا دور ہے، اس قدر محفوظ علاقہ ہے۔ تو فرماتی کہ قحط پڑا ہوا تھا، اور چونکہ ہم بہت دور تھے اور پہاڑ پر رہنے والے لوگ تھے، تو ہمارے یہاں قحط کا اثر بہت زیادہ تھا، قحط پڑا ہوا تھا۔ فرماتی میرے پاس ایک بوڑھی لاگر اونٹنی تھی اور ایک کمزور سی گدھی تھی جو ہماری سواری کے کام آتی تھی۔ فرماتی کہ حال یہ تھا کہ نہ میری چھاتی میں دودھ تھا، میرا ایک بچہ بھی تھا، نہ میری چھاتی میں دودھ تھا کہ میں اس کی بھوک کو مٹا سکوں، نہ میری اونٹنی میں دودھ تھا کہ ہم اس کو پی کر سیراب ہو سکیں، اور نہ ہی گدھی اتنی مضبوط تھی کہ اس پر سواری کر کے ہم کہیں اور جا آ سکیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب عورتیں نکلی تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لی، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میری کمزور گدھی کی وجہ سے حال یہ تھا کہ پورا قافلہ میری وجہ سے پورے راستے بھر پریشان رہا، کہ بار بار میری وجہ سے ان کو انتظار کرنا پڑتا، رکنا پڑتا، اور آخر یہ ہوا کہ مکہ المکرمہ جب پہنچنے والے تھے، قریب تھا مکہ المکرمہ، تو میری دیر سے چلنے کی وجہ سے، آہستہ چلنے کی وجہ سے قافلے والے پہلے مکے میں داخل ہو گئے اور میں بعد میں داخل ہوں۔ اب عالم یہ تھا، فرماتی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جاتا تو یہ سن کر کے ان کے والد نہیں ہیں، یہ یتیم ہیں، یہ سوچ کر واپس آ جاتا، چھوڑ کر کہ جب ان کے والد ہی نہیں ہے تو ہمیں انعام و اکرام کون دے گا، ہمیں کون ہدیے اور نذرانے سے نوازے گا، اس لیے وہ چھوڑ کر چلے آتے اور دوسرے بچوں کی طرف رخ کرتے۔ میں آئی تو اس وقت تک سارے بچے عورتوں نے لے لیے تھے، مجھی کو بچہ نہیں ملا تھا، اور میں بھی گئی، لیکن جب دیکھا یتیم ہے تو میں نے چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ کوئی دوسرا مل جائے، لیکن دوسرا نہیں ملا، اور سارے بچے عورتوں میں تقسیم ہو گئے جو بھی بچے تھے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتی بس حضور رہ گئے، اور ایک روایت میں کہ فرماتی کہ میری ملاقات آپ کے دادا عبد المطلب سے ہوئی، تو انہوں نے میرا نام پوچھا کہ کون ہو، تو میں نے کہا بنو سعد کی حلیمہ ہوں، تو کہتے کہ سعد اور حلم یہ دونوں ہی عظیم چیز ہے، کہ نیک بختی بھی ہے اور برداشت کی قوت بھی ہے، تو یہ عظیم صفت تمہارے اندر ہے، تو تم بہت عظیم خاتون ہو۔ یہ کہتے اس کے بعد مجھے دعوت دیتے کہ میرے گھر آؤ، میرا ایک پوتا ہے اور اس کے والد نہیں ہے، میں بہت زیادہ انعام و اکرام تو نہیں دے سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہوگا میں دینے کی کوشش کروں گا۔ فرماتی ہے کہ کوئی بچہ نہ بچا تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ اس خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم کو ہی گود لے لوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹوں، اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں لیا، میں اسے لے لیتی ہوں۔ فرماتے کہ جب میں حضور کے گھر پہنچی اور آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا تو مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر اس کمرے میں لے گئی جہاں پر وہ نور نظر آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ان کے چہرے کے جب نورانیت کو دیکھا تو میں بالکل دم بخود رہ گئی، حیبت میں رہ گئی کہ کیسا نورانی اور عظمت والا چہرہ ہے، کیسا چہرہ آج تک حلیمہ کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ حضور سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میں آپ کے قریب گئی اور آپ کے سینے مبارک پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اللہ اکبر، کیا عظیم مسکراہٹ تھی وہ کہ حضرت حلیمہ فرماتی کہ حضور نے مسکرایا ہے اور میرا سارا ٹینشن دور ہو گیا، ساری فکریں دور ہو گئی۔ میں نے محبت سے حضور کو گود میں اٹھا لی، محبت سے گود میں اٹھایا۔ فرماتی کہ جب حضور نے نگاہیں کھولی تھی، آنکھیں کھولی تھی، تو ایسا نور آنکھوں سے نکلتا نظر آ رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نور زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہے، زمین سے آسمان تک بھرا ہوا۔ فرماتی اس کے بعد میری جو حالت تھی کہ میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا کہ میرے بچے کو میں سیراب کر سکوں، دن رات وہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، جو میسر آتا اسے کھلا پلا دیا کرتے تھے۔
दिन रात रोता, रात रात भर रोता कि हमें चैन से सोना नसीब नहीं था। फरमाती कि मैंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो मेरा आलम ये था कि मेरी छाती दूध से भरी हुई थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी दाईं तरफ जब दूध पिलाया तो हुजूर ने खूब पिया जितना पीना चाहा, और जब बाईं तरफ उनको किया तो हुजूर ने अपने मुंह को फेर दिया। बहुत कोशिश की मैंने कि हुजूर दूध पी लें, लेकिन हुजूर ने बाईं तरफ से दूध नहीं पिया। मैं समझ गई कि ये अजीम नूरानी चेहरे वाला बेटा जो है ये मामूली नहीं है, अजीम शान लेकर पैदा हुआ है, और ये इस बात की समझ रखता है कि दूध पीने के लिए इसका एक भाई भी मौजूद है, एक रज़ाई भाई भी मौजूद है। फरमाती के दोनों बच्चों को हमने दूध पिलाया, वो चैन से सोए और हम भी चैन से सोए। और चैन से कैसे सोए हैं? फरमाती है कि वो लागर और कमजोर ऊंटनी जिसकी थन दूध से सूखे हुए थे, दूध ही नहीं था, थन सूखे हुए थे। फरमाती जब हारिस देखने गए कि अपने जानवरों का हाल देख लूं क्या हालत है, तो फरमाते हैं कि उन्होंने जब देखा तो उस ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे। खुशी खुशी उन्होंने दूध दोहा, उन्होंने भी पेट भर कर पिया, हम भी पेट भर कर पिए, और आज तक ऐसी नींद हमने नहीं ली थी जैसी नींद उस रात ली है जब हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे पास तशरीफ लाए। फरमाती जब सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि ऐ हलीमा क्या तुम ये बरकतें देख रही हो? मैंने कहा कि हाँ देख रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते कि मुझे लगता है कि हमने इस दुर्रे यतीम को लेकर खसारे का सौदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। वो फरमाती के कहत का जमाना था, और आलम ये था कि जो गदी मेरी कमजोर थी और मेरे काफले वाले आने के वक्त हमसे परेशान हो गए थे कि हलीमा तुम आई ही क्यों थी जब तुम्हारे पास सवारी नहीं थी। तो आलम ये था कि वापसी के वक्त वो सवारी ऐसी तेजी से आगे चली जा रही थी कि वो तब भी परेशान हो जाते और कहते कि हलीमा हमें छोड़कर कहाँ आगे भागी जा रही हो, थोड़ा हमारा भी तो ख्याल करो, क्या तुमने सवारी बदल ली है या वही वो कमजोर उठनी है? तो मैं कहती कि वो तो वही है, सवारी वही है, लेकिन ये देखो कि अब सवार बदल चुका है, अब सवार बदल चुका है। फरमाती जब हम हुजूर को लेकर अपने घर आए, अपने कबीले में आए, तो कहत तो पड़ा ही हुआ था। फरमाती लेकिन उनके आने से मेरा घर मुनव्वर हो गया, जगमगाने लगा, और आलम ये था कि मेरी बकरियां जब शाम के वक्त चर कर आती, जबकि एक घास भी हमारे कबीले में नहीं उगती थी, जिस खित्ते में हम रहते थे वहां एक घास नहीं उग रही थी, इस कदर कहत पड़ा हुआ था। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए तो हम पर रहम हो और हमारी तकलीफें और कहत सारी हमारी दूर हो। एक घास नहीं उगती थी, लेकिन शाम के वक्त जब बकरियां वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे और परबा नजर आती थी, खाई पी नजर आती थी, और दूसरे कबीले के दूसरे लोगों की बकरियों का यह हाल होता कि जैसी जाती थी वैसी ही आती थी। तो अपने चरवाहों को डांटते थे कि तुम अपनी बकरियां वहीं क्यों नहीं चराती जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। तो ये आलम था, और उसके बाद जो वो अपनी बकरियों को मेरी बकरियों के साथ शामिल करते, तो अल्लाह ताला ने जो बरकतें मुझे अता फरमाई थी उसके सदक़े में अल्लाह ताला उन्हें भी अता फरमाने लगा। फरमाती है कि आलम ये होने लगा कि हुजूर की जियारत के लिए कबीले के लोग वक्तन फवक्तन मेरे घर आया करते थे, और हाल ये था कि अगर कोई बीमार हो जाता तो वो मेरे घर आता और हुजूर का दस्ते अक़दस अपने चेहरे पर फेरा करता था, और हम देखते थे कि अल्लाह ताला उस बीमार को शिफा अता फरमा देता था। यहाँ तक कि अगर किसी का जानवर बीमार हो जाता या दूध ना देता था तो वो हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ले जाते और उनका दस्ते मुबारक उनके उन जानवरों पर फेरा करते थे। अल्लाह ताला उन जानवरों को शिफा अता फरमा दिया करता था। ये बरकतें थी कि जिस बरकतों को देख देख कर हमारे कबीले वाले रोजाना महसूस हो रहे थे। चंद आखिरी बातें बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा ताकि ये वाक़या यहाँ पर मुकम्मल हो जाए। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि बरकतों से मालामाल हो रहे थे, और इसी इतना में 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल मुकम्मल हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि ये आराम और नेमतों भरे दिन इतनी तेजी से कैसे गुजर गए। और वादे के मुताबिक हमें हुजूर को उनकी वालिदा को लौटाना था। हम हुजूर की वालिदा के पास गए, और मैं नहीं चाहती थी और कबीले वाले भी नहीं चाहते थे कि हुजूर यहाँ से जाएं। कौन चाहेगा कि हुजूर हमारे पास से? ये सबसे बड़ा नसीबा तो बनु साद का था कि हुजूर सबसे पहले उनके कबीले तशरीफ ले गए।
وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضور ہمارے یہاں سے جائیں، لیکن چونکہ جو قانون بنا تھا، جو روایت تھی، اس پر عمل کرنا لازمی تھا۔ فرماتی کہ جب میں پہنچی تو سیدہ آمینہ نے جس قدر ہو سکا میری امید سے زیادہ مجھے نذرانے عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، میں حضور کو دینا نہیں چاہتی تھی، اس وبا کا میں نے بہانہ بنایا اور کسی طرح اصرار کر کر کے بار بار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر حضور کو اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ حضور ہمارے ساتھ واپس تشریف لائے۔ حضور کے آنے پر ہم بھی خوش ہوئے اور قبیلے والے بھی بہت خوش ہوئے کہ وہ برکتیں جو ہم سے جا رہی تھی، دور جا رہی تھی، جنہیں رخصت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں ہمیں پھر عطا فرما دی۔ اور یہ بچپن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں گزرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پروان چڑھتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے بچپن کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت یا کبھی بھی حضور اپنی قضائے حاجت نہیں فرماتے تھے، جیسے اور بچے کبھی بھی پیشاب کرنے، پاخانہ کرتے، تو فرماتی حضور کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک وقت مقرر تھا، اسی مقرر وقت کا مجھے احساس ہو گیا تھا، اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کرواتی اور اسی وقت حضور فرماتے تھے۔ اور عالم یہ تھا، فرماتی ہیں کہ کبھی اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل جاتا تو اس قدر رویا کرتے کہ جب تک آپ کے سطر کو ڈھانک نہیں دیا جاتا آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ کبھی اگر مجھے بہت تاخیر ہو جاتی اور میں آ کر دیکھتی تو کوئی پہلے سے ہی ڈھانک کر جا چکا ہوتا تھا، اب وہ کون آتا تھا اس کی خبر حضرت حلیمہ کو بھی نہیں۔ یہ عالم رائے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ فرماتی حضور ایسے پروان چڑھتے، روزانہ حضور کی پرورش، حضور اس طرح ترقی کرتے، اس طرح پروان چڑھتے کہ جس طرح بچے سالوں میں پروان چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 2 سال کی عمر میں پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے توانا بچوں کی طرح نظر آنے لگے تھے، اور اچھی فصیح اور بہترین زبان حضور بولا کرتے تھے۔ حضور کی زبان جیسے بچوں کی توتلی زبان ہوتی ہے، کبھی حضور کی زبان ایسی نہیں ہوئی۔ حضور نے جب بولنا شروع کیا تو فرماتی ہیں کہ جب حضور کے پہلے کلمے حضور کی زبان سے 2 سال کی عمر میں یا جب بھی ظاہر ہوئے تو فرماتی ہیں کہ آپ نے پہلے اللہ کا ذکر ہی فرمایا ہے، میں نے اللہ کا ذکر ہی سنا کہ اللہ کی کبریائی اور اس کی پاکیزگی حضور بیان فرما دیں۔ جس طرح اور بچے مہینے میں بڑھتے ہیں، فرماتی کہ حضور روزانہ اس طرح بڑھا کرتے تھے، اور بچے سال میں بڑھتے ہیں، حضور مہینے میں اس طرح بڑھا کرتے تھے، اچھے توانا معلوم ہوتے تھے۔ یہ عالم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تک کہ 4 سال کی کم و بیش عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر رہی۔ اب اس وقت کیا واقعہ پیش آیا اور 4 سال کی عمر کے بعد کیا معاملات رہے، انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں اللہ نے چاہا ہمیں سلامت رکھا تو ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت رسول کو سننے، سیکھنے، جاننے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔